بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دو رائے نہیں، میری نپی تلی حتمی رائے ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے، جس کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، وہ پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے۔ بین ہی ایسے جس طریقے سے شیخ مجیب الرحمان صاحب کی مشرقی پاکستان کے اندر سیاست تھی، اور پھر اس کے جو نتائج ہم نے دیکھے، اور جس طریقے پاکستان جو ہے ایک بہت ہی ذلت آمیز شکست کے بعد، ہندوستان کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہونے کے بعد مشرقی پاکستان بھی علیحدہ ہوا، اور آج تک اس کا نقصان جو ہے اس کا ہم احاطہ ہی نہیں کر سکے، تخمینہ بھی نہیں لگا سکے، اور مجرم بھی نہیں پکڑ سکے۔ یہ اسی طریقے سے ظاہر قاتل ہے جس طریقے سے الطاف حسین نے کراچی کی سیاست کی ہے۔ اس سیاست نے کراچی کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ کراچی ترقی معکوس میں چلا گیا۔ حیدرآباد کراچی جو کہ سندھ کے دو بہت بڑے شہر تھے، اور جو کہا جاتا تھا کہ کراچی جو ہے دبئی سے پہلے ایک جو ہے اسے ریپلیس کرنا ہے، اور لوگ کراچی نوکری ڈھونڈنے آئیں گے، نظر لگ گئی 80 کے اوائل سے لے کے، اور خصوصاً 80 کی دہائی، جو پچھلے صدی کی 80 کی دہائی کے جو درمیانی وقت ہے، اس میں الطاف حسین صاحب کراچی جو ہے اسی طرح الطاف حسین صاحب کی گرفت میں آ گیا جیسے عمران خان صاحب کی سیاست کی گرفت میں آج کا پاکستان ہے، یا مجیب الرحمان صاحب کی سیاست کی گرفت میں مشرقی پاکستان تھا۔ اب اس کے اندر دو تین چیزیں اور بھی آپ کو شامل کرنی پڑے گی کہ اس کی جو طاقت ہے، اسٹرینتھ ہے، وہ یہ ہے کہ تینوں کے اندر جو ہے ایک نہ صرف یہ کہ آپ کا جو نوجوان طبقہ ہے وہ ایک بڑی تعداد میں جوک در جوک جو ہے وہ فریفتگی کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ، دیوانہ وار جو ہے ان کا جو ایکٹیو طبقہ ہے وہ ان کے گرد اکٹھا ہوا ہے۔ اور دوسری جو چیز علامے گا وہ یہ ہے کہ سوسائٹی کی جو ایک اچھی خاصی دانشور کلاس ہے، جو انٹلیکچوئل کلاس ہے، جو کئی لوگ تو بہت سمجھدار ہیں، الطاف حسین کے کیس میں بھی، شیخ مجیب الرحمان کے کیس میں بھی، عمران خان صاحب کے کیس میں بھی، نہ صرف تن من دھن بلکہ ایک انتہا پسندی کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہی حال ہوا تھا ایم کیو ایم کا، یہی حال ہوا تھا شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کا، کہ وہاں پہ پھر جو ریٹائرڈ لوگ تھے بڑے بڑے جو ہے عہدوں کے، گریڈ 22 کے فیڈرل سیکرٹریز وغیرہ، آرمی جنرلز وغیرہ، یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ بھی یکسانیت ہے کہ یہ بالکل ایک حد سے زیادہ جو ہے وہ انوالو ہو گئے تھے ان تحریکوں میں۔ اچھا، جو سب سے دلچسپ بات ہوئی ہے وہ ریلیجس طبقہ ہے۔ اچھا، ریلیجس طبقہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو تو شیعہ ہیں وہ تو ایسا سمجھیں کہ ایک لگتا ہے کہ ایک اجتماعی سوچ ہے۔ میں بہت کم ایسے جانتا ہوں اہل تشیع سے دوست جو عمران خان صاحب کے خلاف ہیں، لیکن وہ اپنی انفرادی حیثیت میں جو اجتماعی وہاں کی سوچ ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ذہنی طور پر وابستہ ہے۔ یہ بھی خیر مجھے حیران نہیں کرتی کہ ہمارے ملک کے اندر جو منارٹیز ہیں، یا خصوصاً ہمارے جو احمدی لوگ ہیں، وہ بھی پورے کے پورے این بلاک با جماعت عمران کے ساتھ منظم ہیں اور دل و جان کے ساتھ ہیں۔ ان کے خیر اپنے محرومی ہیں، ان کے اپنے غصے ہیں سوسائٹی کے اوپر، ان کے خیال میں سوسائٹی نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اب وہ عمران خان صاحب کے اگر نیچے پاکستان کے اندر کوئی بگاڑ آتا ہے تو اس میں بھی ان کی آسودگی ہے، اور اگر پاکستان کے عمران خان کے نیچے کوئی پاکستان کے لیے کوئی بناؤ آتا ہے اس سے بھی ان کی آسودگی ہے۔ لیکن اس سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہماری اور بڑی دینی جماعتیں، خصوصاً جماعت اسلامی ہیں، جماعت اسلامی کے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ابھی بھی دل و جان سے جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی عمران خان صاحب کے لیے دلچسپی و وفاداریاں جو ہیں بے پناہ ہو گئی ہیں۔ ان کی محبت کوٹ کے بری ہے۔ یہ کسی زمانے میں لیٹ 80s میں، ارلی 90s میں، آج سے 32-33 سال پہلے مسلم لیگ نون کے لیے بھی تھوڑے پیمانے پہ ہوئی تھی کہ سیاسی طور پہ ان کا خیال تھا کہ ووٹ جو ہے مسلم لیگ نون کو دیا جائے۔ جماعت اسلامی کے بہت سارے لوگوں نے ووٹس ان کو دیے تھے، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ یہ جو وابستگی ہے اس کے اندر ایک ذیل ہے، ایک فریفتگی ہے، ایک جو ہے جس کو کہتے جوش ہے، ایک خروش ہے۔ جماعت اسلامی کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کئی مذہبی جماعتیں ہیں جن کا شاید پبلک میں تو انفلوئنس اتنا نہیں ہے، لیکن ان کا وہ اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، بڑی طاقتور ہیں۔ مثلا ایک ٹی ایل پی وجود میں آئی تو ٹی ایل پی کو اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کے ساتھ جوڑے رکھا۔
یہ آپ کو یاد ہوگا کہ خادم حسین رضوی کے دھرنے میں باقاعدہ جو ہے تھے یہ وفود کے ساتھ جا کے تحریک انصاف والے ملتے تھے. نواز شریف صاحب کی حکومت کے زمانے میں شاید خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے. یہ دسمبر 2017 کی بات ہوگی یا جنوری 2018 کی بات ہوگی جب خادم حسین رضوی صاحب نے اسلام آباد میں فیض آباد دھرنا کیا تھا. اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک بڑی ہی جس کو کہنا چاہیے ایمان والوں کی جماعت، بڑی ایمان جس کے اندر بہت ہی میں کہتا ہوں کہ ایک اس سے زیادہ ایمان اور اللہ کے اوپر اعتماد کرنے والی جماعت اہل حدیث، یہ بھی چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ کلوزر بڑے قریبی رابطے تھے، ان کا ایک بڑا طبقہ بڑے عرصے تک عمران خان صاحب کو ایک خاص سپورٹ دیتا رہا. یہ اب آپ بتائیں جب یہ ساری چیزیں مل جائیں تو کوئی حیرانگی ہونی چاہیے کہ عمران خان صاحب آج ساتھی طاقت کے طور پہ ملک کے اندر دنا رہے ہیں. چاہے ان لوگوں میں سے کچھ لوگ اپنی حمایت ودرا کر لیں، چاہے کچھ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے، بلکہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب عمران خان صاحب جو ہیں ایک ایسے عقیدے سے کا تعلق کر رہے تھے جس میں عام جو سمجھدار مسلمان ہیں اسے ناپسندیدگی کی اختیار کی یعنی کہ پاک پتن میں جا کے سجدے دیے، ایسے ایسی باتیں کی. اور کئی چیزیں ہیں، مثلاً آپ ایک نیا ان کے اوپر جو الزام لگا ہوا ہے عدت کے اندر نکاح کا، یہ ساری وہ چیزیں جو دینی طبقہ کبھی چمٹے بھی نہیں اٹھاتا تھا، لیکن وہ ان ساری چیزوں کو بھی جو ابھی تک ساتھ ہیں وہ ان کو بھی ہضم کر کے ساتھ چل رہے ہیں اور اس کو کسی خاتمے نہیں لاتے. یہ وہ چیز ہے کہ جو انتہائی خطرناک ہے. اب اس صورتحال کے اندر جو پاکستان کی ہے، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو اصل گول ہے وہ کیا چاہتے ہیں ان کو اندر پتہ ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اس کے اندر وہ کئی تبدیلی بھی لے آتے ہوں گے، کئی اس کو ایڈجسٹمنٹ بھی کرتے ہوں گے، لیکن ایک چیز جو ان کے ذہن میں ہوگی وہ یہ ہوگی کہ میں اب اس طاقت کو اقتدار تک کیسے پہنچاؤں. اب اسے دو طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ جی خانہ جنگی کرو، لڑو اور پاکستانی فوج کو جو ہے اس کے ہتھیار ڈالنے میں مجبور کرو اور پاکستان پہ قبضہ کر لو. یہ ظاہر ہے کہ ایک ناممکن نہیں ہے، لیکن ایک دیوانے کی بڑھ کی طرح مشکل ہے کہ یہ آپ کریں گے، پھر اس کے بعد کچھ تو خون ہوگا، پھر کون بچے گا، کون جیے گا تیری زلف کے سر ہونے تک. دوسری صورت ہے کہ الیکشن لیں اور اس کے لیے کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو چکما دیں، ان کو راضی کریں، ان کے ساتھ کوئی معاملہ فہمی کریں، اور اس کے اندر کیونکہ ان کا الیکشن جو ہے وہ ایک چیز انہوں نے طے کر لیا ہے کہ جو موجودہ حکمران ہیں ان کے ساتھ جو ہے معاملہ فہمی نہیں کرنی. یہ انہوں نے بڑی ایک سوچی سمجھی اسکیم سے تحت کر رہی ہے. اس کے تحت ان کو جتنے جھوٹ بولنے پڑے ہیں، جتنے ان کو تہمتیں لگانی پڑیں، جتنے بہتان لگے پڑے ہیں، جن کے اوپر اس قرآن حکیم میں اتنا واضح حکم ہے کہ ان کا شمار ظالمے میں ہوگا، بہت ان کے لیے برے انجام کی خبر دی ہے. یہ قرآن نے کہا جب یہ آپ بات کریں گے، کسی کی غیبت کریں گے، بہتان لگائیں گے، سنی سنائی بات کو آگے پھیلائیں گے، یہ ساری باتیں قرآنی احکامات بہت سخت ہیں. لیکن بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ساری بات اس طرح سوچ کے کی ہے کہ ان کا خیال ہے کہ میں ایک چیز جو ہے اس کو تو میں ابھی ختم کر دوں، کہ اگر ان کو میں نے ہمیشہ ختم کر لیا، یہ کم از کم مقابلے کی سکت ان کے اندر 20 سال تک نہ ہو. میرا خیال ہے وہ کیفیت تو شاید اب بھی پیدا ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب اگر چاہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ ہو جائے تو یہ پی ڈی ایم کی حکومت، یہ پیپلز پارٹی اگلے کم از کم 2-3 الیکشنز تک عمران خان صاحب کو مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ بات جو ہے کہنے کی ہے کہ مجھے اچھی لگتی ہے نہیں لگتی، میں اس کو ہضم کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے جس کو ہمیں اگر ہم اپنے آپ کے اندر ایڈمٹ کر چکے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کا شیئر بھی کرنی چاہیے. اس کے اوپر ڈھکے چھپے گفتگو کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے. اچھا، اب عمران خان صاحب جو ہیں جب وہ اسٹیبلشمنٹ سے معاملہ کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کا کہ میں ایک چیز کی یکسوئی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں، بلکہ دو چیزوں میں، ایک چیز تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت جو کھیل کھیل رہے ہیں وہ پاکستان کے دشمنوں کا کھیل ہے. یہ انہوں نے مجیب کے بارے میں طے کر لیا تھا، یہ انہوں نے الطاف حسین کے بارے میں طے کر لیا تھا. بعد کے واقعات نے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کو غلط نہیں تھی، آلدو کچھ مبالغہ رائی شروع میں کی، آیا وہ بعد میں زیادہ دھکیلے گئے، یہ شروع میں دھکیل کے انہوں نے ایک لبادہ پہنا ہوا تھا درمیان کے الطاف حسین نے اور شیخ مجیب الرحمان نے، اور بعد میں اس کا افشا ہوا. یہ وہ لبادہ وہ آیا اس کے بعد اترا پتہ چل انہیں اتارا اور پتہ چلا، یا یہ بات یہ ہے کہ اس وقت یہ کچھ تھوڑے اتنے زیادہ نہیں تھے، محب وطن تھے، یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب ٹکر لگی یا انہوں نے اپنے آپ کو مظلوم جانا تو پھر جا کے ہندوستان سے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ امریکہ سے، CIA سے، یورپ سے، برطانیہ سے ان کی امداد آئی، جن کی اب ڈاکومنٹس موجود ہیں، ہر چیز سامنے. بلکہ الطاف حسین کے اوپر، مجیب کے اوپر تو ان کے ذاتی ساتھی گواہی دے رہے ہیں. عمران خان صاحب کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں سامنے آتی جائیں گی کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور انڈیا کے راہ کے لوگ جو ہیں
وہ کس طریقے سے اپنی مدد عمران خان صاحب کے پیچھے جو ہے جوڑ کے کھڑے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس معاملے میں جان بوجھ کے ملوث ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہو. میں کئی دفعہ کہتا ہوں ہم استعمال ہو رہے ہوتے ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا. لیکن اس وقت جو عمران خان بات کر رہے ہیں, انڈیا اور امریکن جو ویسٹرن میڈیا وہ اس کو ڈبل ٹرپل کر کے اپنے میڈیا پہ ہائی لائٹ کر رہا ہے, جو کہ صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ انہوں نے بھانپ لیا ہے کہ پاکستان آرمی کو گھیر لیا گیا ہے. اور پاکستان آرمی کو ان کا ایک بڑے عرصے سے پاکستان آرمی باوجود ہے کہ امریکہ کی انہوں نے بڑی ٹوٹی کی ہے, بہت مہرے بن کے رہے ہیں, امریکی ایجنٹ بنے رہے ہیں, CIA کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے ہیں, اس کے باوجود پاکستان آرمی پہ CIA, امریکہ, یورپ, انڈیا, کوئی غیر مسلم جو ہیں وہ اسرائیل وہ اعتبار کرنے پر تیار نہیں تھے. پھر ان کا جو یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر ایک نیوکلیر بم بنا کے دے دیا, جس میں ظاہر ہے ان کا بہت بڑا رول تھا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جیسے دنیا کی جو جیو پالیٹکس ہے اس کے اندر خاصا ارتاش پیدا کیا. میں تبدیل نہیں کہہ رہا ہوں, ارتاش پیدا کیا ہوا ہے. تو وہ اب یہ دونوں چیزیں یکمشت پاکستان کا نیوکلیر پروگرام بھی اور فی الحال پاکستان آرمی, اگر یہ کٹ ٹو سائز ہو جائے اور یہ اپنے جو اوقات میں آ جائیں اور ان کے اوپر ان کا کنٹرول جو ہے امریکہ کا اور بھارت کا ہمارے نیوکلیر پروگرام پہ آ جائے, تو میرا نہیں خیال کہ جو ان کے حاصل اصول اہداف ہیں عمران صاحب کی صورت میں اگر ان کو ایک ایسا بندہ ہے کہ جو ان کا مقصد جس طریقے سے الطاف حسین نے کیری کر کے جس طریقے سے پاکستان میں کراچی اور حیدرآباد نے پاکستان کو 15-20 سال جو ہے پاکستان کی اقتصادیات کو نقصان پہنچایا, کراچی شہر کے لوگ لاہور شفٹ ہو کے آ گئے. اب مت بھولیں کہ عمران خان صاحب نے ہی ایک بیان دیا ہوا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کو اپنا نیوکلیر پروگرام جو ہے شیئر کرنا چاہیے اور ہمیں ایک ڈیل کرنی چاہیے. آپ کو یہ باتیں یاد ہوں گی. عمران خان صاحب نے ہی کشمیر کا وقت 15 اگست کو باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب نے بنفس نفیس کشمیر حوالے کیے ہوئے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس پہ ابھی کوئی کان دھرنے پر تیار نہیں ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کوئی نہیں سن رہا. جو عمران خان صاحب کے حق میں بول رہے ہیں ان کو 1 ملین بندہ سن رہا ہے, 2 ملین سن رہا ہے, سننا چاہیے کیونکہ اس وقت جو ہے ان کا نظام چل رہا ہے. اور دوسرا جو رائے ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ حقائق کا ڈھیر بھی لگا لیں تو اس وقت تو ضائع چلا جائے گا. میں تو کہتا ہوں کہ مثلا آپ سیاستدان جو سیاست کر رہے ہیں وہ زمین جس کو کہنا چاہیے کہ توے کے اوپر, گرم توے کے اوپر ایک پانی کی بوند ڈالے پھک سے نہیں اڑ جاتی, اس طریقے سے ان کی بات جو ہے غائب ہو جاتی ہے, بھاپ بن جاتی ہے. جبکہ عمران خان صاحب کی کوئی معاملہ ہو اس کے اوپر عقیدت عمران سے بڑھ جاتی ہے. مثلا یہ بھی اللہ کا ایک دین ہے کہ آج عمران خان صاحب جس جگہ پہنچ کے یکدم ایسا ٹرن لیا ہے کہ ساری چیزوں کے فیور میں چلی گئی ہیں. مثلا سب کو پتہ ہے کہ عمر اتیاب بندیال صاحب نے پاکستان کی سپریم کورٹ کو وہ نقصان پہنچایا جو پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا. لیکن چونکہ 90 دن کا الیکشن آ گیا اور آئین کے اندر ایک سکھ ہے اور بہرحال یہ پتہ ہے جی کہ الیکشن جو ہے اپوزیشن گوارا نہیں کھاتے, الیکشن جو ہے عمران خان گوارا کھاتے ہیں. اب یہ وہ ساری آپٹکس ہیں, وہ تاثر ہے جو عمران خان صاحب کے حق میں ہے. تو اس لیے اس پہرائے میں جو سچ ہے اس کا قتل عام ہونا ہی ہونا ہے, اور جو جھوٹ ہے اس کو عزت احترام سے مسند پہ بٹھایا جانا ہے. یہ ایک وہ ایسا زمانہ ہے کہ جس کو میں کہتا ہوں کہ جو قیامت کی کئی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کا دن دہاڑے سفید سورج 12 بجے سر پہ کھڑا ہو تو آپ کا یہ کالی رات ہے, اور پھر لوگ سارا ملک کہے کہ یہ کالی رات ہے. یہ ہوتی ہے قیامت کی نشانی ہے. اس سے پہلے کہ اس بات کو کنکلوڈ کریں تو چھوٹی چھوٹی باتیں انکارپوریٹ کرتے جائیں. ایک تو فواد چودھری صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور فرمایا انہوں نے, اور تو خیر بہت کچھ کہا جی, علوی صاحب کو لکھا ہے کہ جی آپ نگران حکومتوں کو پتہ چیک کریں, یہ کریں, وہ تو غیر تجزیہ اوقات ہے, کیا ہونا کیا نہیں ہونا. بہر اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو ایکٹیویٹیز ہیں طریقہ صاحب کو, ان کو یہ طریقہ آ گیا کہ روزانہ کوئی نہ کوئی ترکہ مثال لگا کے اپنے ورکرز کے اندر ایک ہلچل مچائے رکھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ان کو خون گرم رکھنے کے لیے اب ان کے پاس دن رات کچھ نہ کچھ ان کے ہتھیار ہوئے ہے. کیونکہ اس وقت جو سیاست کے جتنے والز ہیں, جتنے بٹنز ہیں, جتنے ان کو انڈو کرنے کے ڈو کرنے کے جو کچھ انسٹرومنٹ ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہیں, ان کے قبضہ میں ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ جو اصل بات یہ ہے کہ جی فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس میں جو بڑی انہوں نے کھل کے بات بتائی, تو انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے دھرنے کو جو ہے ہمارے سے نیگوشیٹ کیا اور کہا کہ الیکشن کرایا جائے. اس میں فواد چودھری صاحب کہتے ہیں اوہو اس میں تو تحقیق ہونی چاہیے, کمیشن بننا چاہیے. واہ 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 واہ, کمیشن بننا چاہیے, کمیشن تو ضرور بننے چاہیے. کس کس کا بننا چاہیے؟
عمران خان صاحب کے رول کا بننا چاہیے. میں تو کہتے ہیں 5 سال اس طریقے سے باجوہ کی گود میں بیٹھ کے عمران خان صاحب نے اٹکیلیاں کی ہیں اور چھنچنا باجوہ کے لے کے ہاتھ میں بجاتے رہے ہیں سارا کچھ. اور جو کچھ ہو جو ہے 5 سال جو کیا یا اس سے پہلے ظہیر الاسلام کے ساتھ 2014 کا دھرنا کیا ہے تو کمیشن بنوا دیں. لیکن نہیں, یہ اصل میں لوگ جو ہے نا, میں نے بتایا نا کہ یہ سچ کو ڈسٹارٹ کرنے میں چوہدری صاحب تو خیر ان کا خوبصورت بات کرتے ہیں, لیکن بات کو گھما پھرا کے اور بات کو ٹوسٹ کرنے میں اور اس کو اپنا مطلب پہنانے میں بھی ان کا جواب نہیں ہے. ذہین فتین آدمی ہے. بہرحال چوہدری صاحب فرماتے ہیں جی کہ اس پہ کمیشن بیٹھے کہ ٹی ایل پی کو اور مرشد فضل الرحمان کو اسٹیبلشمنٹ کیسے بیک کیا. آپ کمیشن بٹھائیں اور یہ بتائیں کہ جی باجوہ صاحب کے پاس آؤٹ سورس کیوں کیا ہوتے عمران خان صاحب نے. کویت سے فنڈ, سعودی عرب سے فنڈ باجوہ صاحب لا رہے ہیں, فارن پالیسی باجوہ صاحب بنا رہے ہیں, کاروباری لوگوں کو باجوہ صاحب مل رہے ہیں, فائنانس منسٹر باجوہ صاحب سلیکٹ کر رہے ہیں, کیبنٹ کے اندر باجوہ صاحب تبدیلیاں کر رہے ہیں, اور آر ٹی ایس بٹھا کے عمران خان صاحب کے اقتدار میں باجوہ صاحب لا رہے ہیں, نواز شریف صاحب کو نااہل باجوہ صاحب قرار دے رہے ہیں, ارشد ملک کی ویڈیو جو ہے باجوہ صاحب عام کر رہے ہیں, ارشد ملک کو دکھا رہے ہیں, اس سے فیصلے لے رہے ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف. سارے سپریم کورٹ کے ججز, ہائی کورٹ کے ججز کو شوکت صدیقی صاحب آج تک رو رہے ہیں کہ جی کس طریقے سے باجوہ صاحب کا جو ہے ایٹی کون جو سیکنڈ ان کمانڈ جنرل فیض امین کیسے ان کے دفتر کے اندر گھسا اور کیسے ان کو ڈکٹیٹ کرایا کہ عمران خان صاحب کہ نواز شریف صاحب کو بیل نہیں دینی, ہماری محنت اکارت چلی جائے گی. یہ وہ رول ہے جو باجوہ صاحب کا انہوں نے, جنہوں نے سے راحیل کے آخری 2 سال اور باجوہ صاحب کے 5 سال 7 سالوں نے پاکستان کو آج اس مقام پہ کھڑا کیا جس کا تعین 10, 15, 20 سال بعد ہوگا, اور ٹو لیٹ ہوگا. ایسی لیٹ ہوگا جیسے کراچی کے معاملے میں لیٹ ہوا ہے, ایسے جیسے مشرقی پاکستان کے معاملے میں لیٹ ہوا ہے. دوسرے عمران خان صاحب نے سراج الحق صاحب کی بڑی پذیرائی کی. سراج الحق صاحب درد دل رکھنے والے پاکستانی ہیں, نظریاتی آدمی ہیں, اللہ کا جو ہے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے, جماعت اسلامی کے امیر ہیں, اپنے اخلاص کے ساتھ ہر پارٹی کے پاس جا رہے ہیں. سراج الحق صاحب جب عمران خان صاحب کے پاس پہنچے تو عمران خان صاحب نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, ڈائلاگ ہونی چاہیے. لیکن آپ عمران خان صاحب کی, سراج الحق صاحب اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا 2 نمبری کیے. انہوں نے کمیٹی بنائی ہے, اس کے اندر پرویز خٹک, سینیٹر اعجاز چودھری صاحب اور ہمارے دوست محمود رشید صاحب. اعجاز چودھری صاحب میرے بہت ہی عزیز, بہت ہی قریبی دوست ہیں. محمود صاحب بھی دوست ہیں. ہم سارے اسلامی جمعیت طلبہ کے میں ایک عرصہ بہت اکٹھے رہے. نظریاتی طور پہ ہمارے اندر بہت ایک ذہنی یکسوئی ہے اور ہم ایک دوسرے کی بات سمجھ بھی سکتے ہیں اور سمجھا بھی سکتے ہیں. اب ان کو بنانے کا مقصد, چونکہ میں اللہ کا یہ کہہ کہ عمران خان صاحب کی سیاست یا اس کی چال یا اس کو پہلے قریب سے چونکہ دیکھتا رہا ہوں اور ساتھ ان کے ساتھ کچھ گزرکات بھی کی ہے, تو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ جی وہ کہاں جا رہے ہیں. انفیکٹ یہ انہوں نے اس میٹنگ کو سبوٹاج کر دیا. سنجیدگی دیکھیں کہ جن بندوں کی تحریک انصاف میں آج کے دن کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے 3-4 ہفتوں سے پرویز خٹک غائب ہے. پرویز خٹک وغیرہ کو وہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ سمجھتے ہیں عمران خان, اس کی کوئی اہمیت نہیں. اعجاز الحق اور اعجاز چودھری صاحب, محمود رشید صاحب کو انہوں نے جماعت اسلامی کو کہا ہوگا کہ یہ آپ کے بندے ہیں, یعنی کہ ان کا جو بیک گراؤنڈ اسلامی جمعیت طلبہ کا ہے. سید منور حسن صاحب کے وقت میں 2012 کی بات ہے, انہوں نے کہا جی کہ تحریک انصاف اور ہمارے جو ہے جماعت اسلامی کے پولیٹیکل ڈائلاگ ہونے چاہیے. ایک کمیٹی بن گئی, سید منور حسن صاحب نے بنائی کہ لیاقت بلوچ صاحب کی زیر قیادت اور سارے صوبائی امیر, بڑی ہائی لیول, ہائی پاورڈ. عمران خان صاحب نے 3 بندوں کی کمیٹی بنائی. مجھے اس کا انہوں نے سربراہ بنا دیا, ساتھ جاوید ہاشمی صاحب کو رکھ دیا, ساتھ عارف علی صاحب کو رکھ دیا. اب عارف علی صاحب کا بھی بیک گراؤنڈ یہ ہے, وہ اسلامی جمعیت طلبہ سے, جماعت اسلامی سے, ان کی فیملی جو ان کے والد صاحب جماعت اسلامی سے متعلق تھے. جاوید ہاشمی صاحب کا بھی جو ہے ایک زمانہ طالب علمی تعلق اسلامی جمعیت طلبہ سے رہا ہے. اب عمران خان صاحب نے, منور صاحب بڑے خوش ہو کے آ گئے. انہوں نے کہا یہ تو بڑا بھائی, ان کا خیال تھا کہ حفیظ اللہ کو ڈالنے سے, جاوید ہاشمی کو ڈالنے سے, کیونکہ ہمارے اندر جماعت اسلامی کے لیے بے پناہ ہمدردی ہے, بے پناہ عزت ہے, بے پناہ تکریم ہے. تو ان کا خیال تھا کہ اچھا کئی دفعہ یہ باتیں پروڈکٹیو ہوتی ہیں. لیکن میں جو عمران خان صاحب کو جانتا تھا, انہوں نے کہا جی ان کو سر سے ٹالو. اچھا 2-4 میٹنگز ہوئی, اچھا میں اس میں جو کوئی دلچسپی نہیں تھی. جاوید ہاشمی صاحب بھی بڑے گاہ کا آدمی ہیں, وہ بھی سمجھ گئے کہ جی یہ باتیں جو ہے ان کو بھی اس میں نے اور آپس میں ڈسکس کیا کہ یہ انہوں نے جماعت اسلامی کو ٹرخا دی. بعد میں ہماری میٹنگ ہوئی, پھر ہم نے تحریک انصاف میں رپورٹ پیش کی, میں نے پیش کرنی تھی. تو میں نے رپورٹ پیش کرنے سے پہلے کا میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ پوری تحریک انصاف کراچی سے لے کے چترال تک اکٹھی تھی. عمران خان صاحب کی زیر صدارت اسلام آباد میں میٹنگ ہو رہی تھی, اور میں
اسکائپ کے اوپر یا ویڈیو لنک کے اوپر ان کے ساتھ بات کر رہا تھا. ویڈیو لنک میں میرے ساتھ لاہور میں شفقت محمود صاحب بیٹھے تھے. تو میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کا کوئی برا نہیں کیا, میں تو ہمیشہ تحریک انصاف کا بہت اچھا ہے. آپ مجھے کیوں بیوقوف بنا رہے ہو, آپ مجھے کیوں جو ہے الو بنا رہے ہو؟ آپ کو نہیں پتا کہ آپ سنجیدہ نہیں ہو؟ پھر جماعت اسلامی والے بیچاروں نے کیا قصور کیا آپ کا؟ آپ کو وقت ضائع کر رہے ہو. یہ وہ ٹیکٹکس ہیں جو وہ سارے کا ہنسنے لگ گئے, کیونکہ میرے اندر اہلیت بھی جی بات کرنے کی, میں منہ پہ بات بھی کر دیتا تھا, اور میں اس کے بارے میں مجھے پتہ بھی تھا, حقیقت تھی بھی یہی کہ مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں آپ کو تھوڑا سا عزت کرنی چاہیے جماعت اسلامی کا, ان کے وقار کو, ان کے احترام کا. وہ سنجیدہ لوگ ہیں. عمران خان صاحب, سراج الحق سنجیدہ لوگ ہیں. آپ نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ غیر سنجیدگی کے آپ کا ظاہر کرتی ہے کہ وہ کمیٹی بنائے گی, ڈائلاگ کرے گی جماعت اسلامی سے, اور پھر اسے جا کے بات کریں شہباز شریف سے. گیو می اے بریک عمران صاحب. یہ باتیں جو ہیں یہ شاید پہلی دفعہ اعجاز الحق صاحب بھی کل شاید پسیج کے گئے ہوں گے. عمران خان صاحب بہت ہی سنسیئر ہے. یہ اگر سراج صاحب تک میرا پیغام پہنچا دیں کہ اپنا وقت ضائع نہ کریں. یہ بندہ, آپ اس کو اندر سے کوئی بندہ جان ہی نہیں سکتا. قریب ترین ساتھی کو میں حلفاً کہتا ہوں, روزے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کو اس کے اندر کی بات نہیں پتا کہ وہ کس مار پہ ہے عمران خان صاحب. اور بندے کو اجازت بھی ہونی چاہیے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ظاہر ہے وہ انسیکیور ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے چھوڑے ہوئے ہیں. وہ فواد چودھری صاحب پہ اعتماد نہیں کرتا. کئی جگہ کہہ چکے ہیں فواد چودھری صاحب اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے, نون لیگ کا آدمی ہے. آپ ایسا حیران ہو, یہ تو کسی کو معاف کرنے پر تیار نہیں ہے. اور ہے بھی سچ, اسی باتیں اسٹیبلشمنٹ تک عمران خان صاحب کی ابھی منہ سے نکلتی نہیں, پہنچ جاتی ہیں. اب آ جائیں جی کہ یہ صورتحال جو ہے جو پاکستان کی سیاست جس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے, اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کی سیاست جو کنٹرول کر رہے ہیں, اس کا نشانہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. میں نے 2-3 دن سے بڑے غور و خوض کے ساتھ نتیجے پہنچا ہوں کہ مجھے جو رول ادا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ, اور جو کہ بالکل صحیح لا حاصل ہوگی. مجھے پتہ ہے بیکار کی کوشش ہے, میں اس میں کامیاب نہیں ہوں گا. لیکن اس وقت عمران خان صاحب نے جو پبلک اوپینین, جو رائے عامہ پاکستان کی فوج سے ہموار کر دی ہے, جس طریقے سے بین الاقوامی میڈیا, انڈین میڈیا, سارے کا سارا جو ہے ربط الاذہان ہے وہ بالکل عمران خان صاحب کے حق میں اور پاکستان کی فوج کو ہاڑے ہاتھوں لینے کے چکر میں, جس طریقے سے گدیں جو ہیں پاکستان کے اوپر جو ہے حالت نظام میں دیکھ کے ہمارے آسمان کے اوپر جو ہے منڈلا رہی ہیں. اس صورت میں کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ اس جمہوریت جس کا میں یقین جانو دل و جان وقف یہ رکھے ہے, اور ہمیشہ عمران خان صاحب کو مشرف کے وقت میں بھی ایک میری وجہ نظار ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کہ ہم نے ان کو سپورٹ نہیں کرنا, ان کے ہاتھ میں پاکستان کو بہت نقصان پہنچ چکا ہے. یہ جو فوجی ڈکٹیٹرشپ ہے, جو فوجی مداخلت ہے پاکستان کی سیاست میں, اس سے پاکستان تباہ برباد ہوا ہے. مزید ہوگا, پاکستان کی سیاست کو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے بچانا ہوگا. یہ میں پورے 40 سال اپنی جو زندگی کے ایکٹیو پالیٹکس میں گزارے ہیں, بلکہ 45 سال, یہ سارے کے سارے وقف رہے ہیں جب تک میں اس آخری پوائنٹ پہ نہیں پہنچا. اور میں غور و خوض کے بعد, باوجود ہے کہ ساری چیز جو آج بھگت رہی ہے, باوجود ہے کہ پورا پاکستان آج ان کے خلاف کھڑا ہو گیا, اس کی ذمہ دار وہ خود ہے. مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ اگر باجوہ کو اور جنرل فیض حمید کو وہ ایک مثال نہیں بناتے, وہ اس ڈر سے نہیں بناتے کہ فوج کے اندر یہ نہ ہو جائے, وہ نہیں, پر کرتے رہے آپ. ظاہر ہے جب آپ دیکھ لیں کہ کہاں پہ کتنا فائدہ آپ کا ہے. ان کو ایک دم مثال بنا کے ان کا ٹرائل کر کے عمران خان کے ساتھ کھڑے کر کے ساروں کو اکٹھا ٹرائل کریں گے, اتنا فائدہ ہوگا. اتنا فائدہ بھی نہیں ہوگا, اتنا فائدہ ہوگا ایک ایک چیز ان کے گناہوں کی کنفیشن کا. اگر باجوہ چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ, اس نے جان بوجھ کے کسی گروپ کے, کسی مذہبی گروپ کے ہاتھوں میں کھیل کے پاکستان کو تباہ و برباد اس نے نہیں کیا, اور یہ اس کی صرف جو ٹیکنیکل مسٹیکس تھی, تو پھر آگے کنفیشن کرے اور بتائے کہ میں اس پاکستان کا مجرم ہوں, مجھے بھی سزا دو, اور میری وجہ سے جو فرینکنسٹائن پیدا ہو عمران خان صاحب, اس کو بھی پکڑو, اس کو بھی زندہ درگور کرو. میں اس کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفنائے جانے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ یہ قوم کے امت کے خلاف جرائم ہے. اور اگر یہ نہیں ہوئے تو پھر پاکستانی فوج کو عمران خان صاحب کے آگے سرنڈر کر دینا چاہیے. اگر باجوہ نے جرائم نہیں کیے, اگر پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا, اور یہ سارا پاکستان کے فائدے میں ہے, تو پھر ٹھیک ہے, پھر آپ کو سچ کو کڑوا سمجھے گھونٹ کے پی لینا چاہیے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ آج اس جو جمہوریت عمران خان صاحب لانا چاہتے ہیں,
جو جمہوریت امرت آپ بندیال کے ذریعے پاکستان میں عام کرنا چاہتے ہیں، اس سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو انہائلیٹ کرنے کے لیے، اس کا میٹ کرنے کے لیے تریاک فارمولہ ہے۔ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے تو اس بات پہ ہے ساری قوم کو، سارے لیڈر کو، سارے دردمند پاکستانیوں کو پہلا یہ دیکھنا ہے کہ اس عمران خانی جمہوریت کو، جو ہٹلر سٹائل جمہوریت ہے، جو مسولینی سٹائل جمہوریت ہے، جس کے اندر تشدد جو ہے عام ہو چکا ہے، جس کے اندر جھوٹ جو ہے وہ راج کر رہا ہے، جس کے اندر غلط بیانیے اور بہت ہی ہر قسم کی بہتان لگا کہ آپ نے سیاست چلائی ہے، آپ نے شرفاء کی پگڑیوں چھالی ہیں، لوگوں کو بدنام کیا ہے، اس جمہوریت کو آپ نے پنپنے دیا، تو یہ اسٹیبلشمنٹ اس کا پہلا ترنے والا ہوگی۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کو بچانا ہے تو اس جمہوریت کو روکنا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔